بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایم کیو ایم کی قیادت کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے پر مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کراچی کے شہری جو دعویٰ نہیں کرتے بلکہ حقیقت پر مبنی بات یہ ہے، انتہائی پڑھے لکھے اور باشعور ہیں، انہیں ایک شکوہ ہے، اور شکوہ یہ کہ ان دنوں ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ میری اگر کسی سے دشمنی ہے تو میں اس کے خلاف کسی بھی تھانے میں جا کے بے بنیاد اور ایک جھوٹا مقدمہ درج کراتا ہوں، اور کسی بھی ایک عام پڑھے لکھے شہری کو ایک نئی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہوں جھوٹے مقدمے کرا کے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے۔ اس مقدمے کے بعد سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ایک نیا معاملہ یہ شروع ہوا کہ جسے بھی ملزم نامزد کرایا جاتا ہے اس کا سی آر او ہوتا ہے۔ اب وہ سی آر او تو ہو جاتا ہے، ملزم اپنا مقدمہ بھی جھیل لیتا ہے، باعزت بری بھی ہو جاتا ہے، لیکن باعزت بری ہونے کے بعد بھی وہ سی آر او جو ریکارڈ ہے، کرمنل ریکارڈ ہے، وہ ختم نہیں کیا جاتا۔ ہاں، آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں، کسی محکمے کے متعلقہ آدمی سے آپ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو مطمئن کر دیتا ہے کہ جب آپ بری ہو جاتے ہیں تو یہ ریموو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ شہر میں مختلف مقامات پر جب پولیس چیکنگ کے دوران ڈیوائسز لے کے کھڑی ہوتی ہے، جو لوگ مقدمے سے بری ہو گئے ان کا جب تھم لگایا جاتا ہے تو وہ جو بری ہوا ہوا شخص ہے وہ ایک نئی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس پر ایک نیا باب کھلتا ہے اذیتوں کا، وہ پھر سے مجرم بن جاتا ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بڑی بھاری اکثریت سے موجود ہے۔ قانون میں کوئی ایسی امٹمنٹ کرے کہ جو سی آر او بنتا ہے، جب ملزم مجرم بن کر باعزت بری ہو جاتا ہے تو اس کے بری ہونے کے ساتھ یہ کرمنل ریکارڈ اس کا ریموو کر دیا جائے، جو کہ نہیں ہوتا۔ ایک تو مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ، جس طرح پوری دنیا میں جو جنہیں ہم آئیڈیل ممالک کہتے ہیں، آئیڈیل نظام کہتے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ قانون دیکھا، بلکہ پوری دنیا کو یہ علم ہے کہ جب ایف آئی آر کرانے کوئی کسی کے خلاف کسی بھی معاملے پر جاتا ہے تو پہلے 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 3 مہینہ اس کی انکوائری کی جاتی ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ پر ایک جھوٹا مقدمہ کسی پہ بھی قائم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انکوائری شروع ہوتی ہے۔ جو دنیا کے مہذب معاشرے آپ کو طریقہ کار سکھا رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کی اسمبلیاں موجود ہیں، آپ اسمبلیوں میں اپنی یہ بات پیش کریں، اپنی قراردادیں پیش کریں، اور اس نظام میں امٹمنٹ کر کے لوگوں کو اس اذیت سے بچائیں۔ جب ایف آئی آر پہلے نہیں ہوگی، بعد میں ہوگی، تو جو شخص جھوٹی ایف آئی آر کرانے کی غرض سے جا رہا ہے وہ کم از کم سوچے گا، وہ کم از کم اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو جتنا آسان کر دیا گیا ہے اس کو اگر قانون کے مطابق کیا جائے تو یہ اتنا آسان ہوگا نہیں۔ اب ہوتا یہ ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک شخص نہیں، پورا خاندان، پوری نسل سفر کرتی ہے اس پر، اور ایک پڑھے لکھے شہری پر یہ داغ بڑا بدنما داغ ہوتا ہے۔ اب یہ سندھ سرکار کی کوئی سازش ہے مہاجروں کے خلاف، کراچی کے خلاف، کراچی کے شہریوں کے خلاف، تو ایم کیو ایم پاکستان ذرا اس پر نظر کرے اور قومی اسمبلی میں اس معاملے پر قرارداد پیش کرے، اور اس قانون میں امٹمنٹ کرائے کہ کوئی بھی ایف آئی آر تفتیش کے بنا، انکوائری کے بنا اور مکمل جانچ پڑتال کے بنا نہ ہو۔ دوسرا، جس شخص کی بھی ایف آئی آر ہو اور وہ باعزت بری ہو جائے تو اس پر یہ واجب ہے محکمے پر، یا واجب ہونا چاہیے محکمے پر، کہ اس کا سی آر او ریکارڈ ختم کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے پر ایوانوں میں بات کریں، تاکہ یہ جو شکوہ کراچی کے شہریوں کا ہے یہ شکوہ ان کا ختم ہو، وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں سمیت جو سرکاری نوکریوں کا فقدان تھا، اور آج بھی اشتہار کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ شہری نوکری اسی شہر کی ہوتی ہے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ یہاں کی شہری زحمت نہ کرے۔
تو ایسا نہ ہو کہ پورا شہر مجرم بن جائے. اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان خدا را اس اہم ترین مسئلے پر نظر کرے اور اسمبلی میں وہ گویا صوبائی اسمبلی ہو, سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو, اس پر بات کریں اور اس قانون میں امینڈمنٹ کرائیں. شکریہ.